بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس مسجد کے اندر سیرت طیبہ کے عنوان سے اور امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کونین تاجدار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے حاضری کی سعادت حاصل ہوئی اور آپ کی حیات طیبہ کے عنوان سے کچھ عرض کرنے کا اللہ تعالی نے موقع عطا فرمایا. آپ کو معلوم ہے یہ مہینہ ربیع الاول کا اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے اور آپ کی ولادت باسعادت کا واقعہ پیش آیا تھا. دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء کرام تشریف لے آئے. ہر زمانے میں، ہر علاقے میں جب جہاں جہاں ضرورت پڑی اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ یہ انبیاء کرام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کریں. صحیح پورے انبیاء کرام کی تعداد تو کسی کو نہیں معلوم،
لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ 1,00,000 سے بھی زائد انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری ہوئی، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ بعثت کے اعتبار سے بھلے ہی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے آخر میں اس دنیا میں تشریف لے آئے، لیکن مقام، مرتبے اور رتبے کے اعتبار سے آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات گرامی پچھلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل اور بڑھی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کے بھی مقام و مرتبے کو بہت بلند فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کا جو مقام اور مرتبہ بلند فرمایا ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بعثت کا واقعہ پیش آیا، اسی نسبت سے ہر جگہ، خاص طور سے پورے ہندوستان کے اندر اور آس پاس کے ملکوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور میلاد النبی کے عنوان سے ایک جشن منانے کا سلسلہ ایک زمانے سے چل رہا ہے، اور لوگ اپنے اپنے طور پر جشن اور خوشیاں منایا کرتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان چاہے اپنے عمل اور ایمان کے اعتبار سے کتنا ہو کمزور کیوں نہ ہو، وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کو مسرت اور خوشی ہی کا باعث سمجھتا ہے۔ ہر آدمی کو خوشی ہوتی ہے کہ اس دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب خوشی کے اظہار کا الگ الگ طریقہ لوگوں نے بنایا ہے، کوئی کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے، کوئی کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ چاہے طریقہ کوئی بھی آدمی کسی بھی طریقے کا اختیار کرے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نبی کی جو بعثت ہوئی، آپ اس دنیا میں جو تشریف لے آئے، اس بعثت کا اور اس تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ اس ربیع الاول کے مہینے میں سیرت طیبہ کے عنوان سے مختلف پروگرام اور جلسے کیے جاتے ہیں۔ ان جلسوں کے اندر ہمارے نبی کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے نبی کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں علم ہو جائے کہ ہمارے نبی کی ذات، ہمارے نبی کی زندگی، ان کے اخلاق، ان کے کردار کیسے ہوا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ تمہارے لیے کامیابی کا راز آپ کے طور طریقے اور اسوہ اور نمونہ کو اختیار کرنے ہی میں ہے۔ اگر ان کے بتلائے ہوئے طور طریق کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو یہی تمہارے لیے دنیا اور آخرت ہر جگہ کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر تم نے زندگی گزاری تو تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی
ذلت، ناکامی اور رسوائی ہوگی، اور آخرت میں بھی تمہیں اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا اور اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ تو ذکر رسول کے عنوان سے مختلف پروگرام پورے مہینے ہوا کرتے ہیں، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اور یہ عمل ہونا چاہیے۔ ایک ہے ذکر رسول اور ایک ہے فکر رسول۔ ذکر رسول تو ہوتا ہی رہتا ہے، فکر رسول یعنی رسول کی آمد کا مقصد کیا تھا، آپ کا پیغام کیا تھا، آپ کی تعلیمات کیا تھی، آپ کے دنیا میں آنے کے مقاصد کیا تھے، آپ کا کے ذریعے اللہ نے جو اپنا پیغام بھیجا تھا۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا، اور ان پر غور و فکر کرنے کے بعد آپ کے بتلائے ہوئے طور طریق کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ ہے فکر رسول۔ اگر ہم اسی فکر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے، آپ کی سنتوں کے مطابق، آپ کے بتلائے ہوئے احکام کے مطابق، تو یہی اصل مطلوب ہے، اور اسی وقت انسان کی مکمل کامیابی اللہ کے ہاں اسے حاصل ہوگی۔ اور اس تعلق سے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ کی اطاعت اور فرما برداری صحابہ کرام نے کر کے دکھلایا، کیونکہ یہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصول اور طریق کے مطابق اپنی زندگی گزاری، انہی کے بتلائے ہوئے، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی زندگی گزارنے کے پابند ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف آیات کے اندر ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ تم اپنے رسول کے بتلائے ہوئے طور طریق کے مطابق، ان کے احکام و فرمودات کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ آپ نے جو باتیں تعلیم فرمائی ہیں، آپ نے جن باتوں کا حکم فرمایا ہے، ان کے اوپر پابندی سے عمل کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو، تم اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہونے کا مطلب کہ ایمان کے جتنے سارے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو معلوم بھی کرو، اور معلوم کرنے کے بعد انہیں اپنی زندگیوں کے اندر شامل بھی کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان پر ایمان کے تقاضوں کو پورے طور پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاری، اور آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کی تعلیمات کو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر مسلسل کامل طور پر شامل کیا۔ صحابہ کرام، کیا صحابیات، کیا بچے، ہر ایک کا ایک عجیب و غریب معاملہ تھا۔ اور ایک ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت، اور دوسرے اللہ کے رسول کی اطاعت، اور اطاعت کے ساتھ محبت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ چنانچہ
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے اس کلام کو، اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک عام کیا، اور صحابہ کرام نے محبت کا حق ادا کیا، اطاعت کا حق ادا کیا، اور جیسی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دنیا میں کر کے دکھلا دی، دنیا آج قاصر ہے اس طریقے کی محبت کرنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور فرمودات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے لوگوں کو بتلا دیا کہ انسان کا، ایمان والوں کا ایمان مکمل کب ہوتا ہے۔ انہی چیزوں میں ایک حدیث یہ بھی ہے، فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ من اعطا للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، کہ جو آدمی خرچ کرے اللہ کے لیے، خرچ کرنے سے روک لے اللہ کے لیے، اور محبت کرے اللہ کے لیے، اور کسی سے محبت قطع تعلق کر لے اللہ کے لیے، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ اس کا ایک پیمانہ مقرر کیا گیا اور بتلایا گیا۔ قرآن کریم کے اندر کچھ آیات بھی اس طریقے کی موجود ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں کہ ان کا ایمان کامل اور مکمل کب ہوتا ہے۔ فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی کلام کی، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان اور ان کے نور ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان کامل اور مکمل ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر بھی کچھ چیزیں بتلائی گئی ہیں کہ یہ چیزیں اگر کسی کے اندر پا لی جاویں تو اس آدمی کا ایمان کامل اور مکمل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ من اعطا للہ، اگر کوئی آدمی اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اس مال کو اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے، تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اس شخص کو شمار کیا جائے گا اور اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ کے لیے مال کو خرچ کرنے سے روک لینا، جیسے کچھ خرچ ایسا ہوتا ہے جو منع کیا گیا ہے، مال کو ایک کہیں خرچ کرنے سے روکا گیا اور کہیں خرچ کرنے کے لیے کہا گیا۔ خرچ کرنے کے لیے جو کہا گیا وہ دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اور جو روکنے کے لیے کہا گیا وہ گناہ کے کاموں میں روکنے کے لیے کہا گیا، اور گناہ کے کاموں میں، برے کاموں میں مال کو۔ اب اگر کوئی آدمی غلط کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرنے سے روک لیتا ہے، اللہ کا خوف اس کے اوپر غالب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی یہ پیسہ میرا جو اللہ نے دیا ہے، یہ ہمارے اوپر پاس اللہ کی یہ امانت ہے، ہم اللہ کے دیے ہوئے اس مال کو اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ نہیں کریں گے، اللہ کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق، حکم کے مطابق ہم اسے خرچ کریں گے، غلط اور ناجائز کاموں میں خرچ نہیں کریں گے، فضول خرچی میں خرچ نہیں کریں گے، تو اس آدمی کا ایمان پہلے سے کہیں زیادہ پختہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے احب للہ، محبت کسی سے کرنا، ایک محبت
آدمی دنیاوی مقاصد کے تحت کسی سے محبت کرتا ہے، اور ایک محبت ایسی ہوتی ہے کہ اپنے دین کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے محبت ہوتی ہے۔ کوئی آدمی دنیا دار ہوتا ہے اور بڑی شہرت والا، کاروباری اور دنیا کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ اس سے محبت کرنا دنیاوی نفع اور فائدے کا سبب بنتا ہے، تو وہ جو محبت اس آدمی سے کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، اپنے نفع کے لیے کر رہا ہے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے کر رہا ہے، تو یہ دنیاوی مقصد سے محبت ہوئی۔ لیکن ایک محبت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نیک اور خالص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے بزرگ بندے ہوتے ہیں، وہ اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، ان سے قربت حاصل کرتا ہے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا سلسلہ لگاتا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے دین کو سیکھ لیں، اپنے ایمان کو مکمل کر لیں، اور اللہ کے جو احکام ہیں اور اللہ کو خوش کرنے والے جو اعمال ہیں ان کو ہم سیکھ لیں، ان کو ہم معلوم کر لیں، اور اس کے بعد ہم اپنی زندگی گزارنے والے بن جاویں۔ تو وہ آدمی جو محبت کرتا ہے وہ خالص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ تو محبت کرنا اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھنا، ایک آدمی ایسا ہے جس سے جو عمل کے اعتبار سے بہت خراب ہے، اور ایسا آدمی ہے کہ اس سے دوری بنانے کا حکم دیا گیا ہے، وہ علل اعلان اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، گناہ کے کام میں ملوث رہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو اصلاح کی جائے، اس کی تنبیہ کی جائے اور اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی جاوے۔ اگر وہ مان جاوے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ اس سے دوری بنا لیا جاوے اور اسے قطع تعلق کر لیا جاوے۔ اب اس آدمی سے اگر قطع تعلق ہوتا ہے تو وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی سے ایک دوسرے سے تعلق کبھی اس وجہ سے اپنے دنیاوی مفاد کی وجہ سے، اپنے دنیا کے لیے کسی سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، کوئی نقصان پہنچا دیا، اپنی ذات کے اوپر کوئی نقصان پہنچا دیا، اور ذاتی نقصان کی وجہ سے اگر سامنے والے سے قطع تعلق کر لیا اور بگاڑ کر لیا تو یہ اپنی ذات سے متعلق اس نے یہ قطع تعلق کیا، تو یہ اپنی ذات کے لیے، اپنے دنیا کے مفاد کے لیے اس نے جو قطع تعلق کیا یہ گناہ کی بات ہے۔ بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جو آدمی قطع تعلق کرے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور یہی قطع تعلق اللہ کی رضا اور ایمانی قوت کے پیدا ہونے کا یہ سبب ہوتا ہے۔ تو ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسی طریقے سے اپنی زندگیاں گزاری، اور جو لوگ اللہ کے بتلائے ہوئے احکام کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں انہی لوگوں کو کامل ایمان والا کہا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی پیروی کرنے کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جب گھر کے اندر، آپس کے اندر، سماج کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر کوئی معاملہ آ جائے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم کہیں ادھر ادھر نہ جا کر ہم اللہ رسول کی بارگاہ میں اور شریعت کے حکم کے مطابق ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کامل ایمان والے ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے اور اللہ رسول کی بارگاہ کو چھوڑ کر شریعت، قرآن، حدیث اور احکام اسلامی کو بالائے طاق رکھ کر
کہیں اور کسی اور ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سمجھ لیا جاوے کہ وہ آدمی کامل اور مکمل ایمان والا نہیں ہے۔ آج ہم ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور محسوس کریں کہ کیا آج یہ بیماریاں ہمارے سماج کے اندر، ہمارے خاندان اور ہمارے گھر، ہمارے محلے، ہر جگہ یہ شامل ہے کہ نہیں ہے؟ جب دیکھا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے اور ایمانی کمزوری کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور جب ایسا لگتا ہے کہ اس مسئلے کو قرآن اور حدیث سے عمل کرنے میں ہمیں فائدہ ملنے والا ہے تو ہم قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے، قرآن حدیث پر عمل کرنے میں ہمارا دنیاوی اعتبار سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو ہم دوسری راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ عام مزاج بنا ہوا ہے، عام طور سے یہ ہمارے اندر یہ مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم دنیاوی منفعت کے لیے قرآن و حدیث سے کے روشنی میں مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ہم دوسری راہ۔ یہ ایمانی کمزوری کی علامت ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ نفاق کی علامت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی بھی آدمی مکمل اور کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں سب سے زیادہ محبوب اور میں سب سے زیادہ پسندیدہ نہ ہو جاؤں، اس کے والد کے مقابلے میں بھی، اس کی بیوی کے مقابلے میں، اس کی اولاد کے، اس کے گھر بار کے اور تمام لوگوں کے مقابلے میں میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تو تب تک وہ آدمی کامل اور مکمل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طریقے کے واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی رونما ہوئے۔ چنانچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی اور ایک منافق دونوں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے۔ منافق جو اپنے آپ کو بظاہر مومن کہہ رہا تھا اور مسلمان ظاہر کر رہا تھا، اس نے کہا ایک یہودی سے اور اس کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو دونوں نے کہا کہ چلو نبی کے پاس چلتے ہیں اور وہاں چل کر ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ اس یہودی نے کہا کہ چلو تم اپنے نبی کے پاس چلو اور وہاں پہ وہ مسئلہ حل ہوگا۔ دونوں گئے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقدمات جب سنے تو وہ جو منافق تھا وہ کامل ایمان والا نہیں تھا، وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ بھائی ہم تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں تو شاید یہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جاوے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمات کو جب سنا تو آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ جو منافق تھا اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا وہ بالکل ناحق تھا، اور جو یہودی تھا وہ حق پہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور پھر جب اس منافق نے دیکھا کہ یہ معاملہ تو الٹا بیٹھ گیا اور فیصلہ ہمارے خلاف ہو گیا تو وہ گیا اور اس یہودی کو لے کر کہا کہ چلو یہاں سے تو فیصلہ ہو گیا ہے، تھوڑا اس تعلق سے مزید اطمینان کے لیے عمر کے پاس بھی چلا جاوے۔ حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو نہایت ہی بہادر اور ایمان اور دین کے معاملے میں، شرعی احکام کے معاملے میں نہایت ہی جری
اور نہایت ہی سخت ثابت ہوئے تھے۔ ان کی خدمت میں یہ منافق اور یہ یہودی دونوں پہنچتے ہیں اور جا کے پوری بات بتلائی اور کہا کہ وہاں سے ہم ہو کر آئے ہوئے ہیں، ذرا آپ بھی اس کے اندر نظر ثانی کر لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ یہ کیا فیصلہ بنتا ہے۔ آپ بھلا بتائیے کہ وہ مقدمہ واپس آ رہا ہے اور فیصل ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے، ان کے عدالت سے، اور پھر یہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا ایمان، ان کا جو اندر سے مزاج تھا اور ان کے اندر سے جو ایمانی طاقت تھی وہ اپنے عروج پہ آ گئے، اور اس طریقے سے وہ بھڑکے، اور بھڑکنے کے بعد اس سے کہا کہ چلو تم یہیں پہ بیٹھو۔ گھر کے اندر گئے، تلوار لے کر آئی، تلوار لے کر اس منافق کا سر قلم کیا اور کہا کہ اللہ رسول کے فیصلے سننے کے بعد اگر کسی کو شک شبہ ہو تو اس کا یہی فیصلہ ہے، اور یہ کہا، اور یہ کہنے کے بعد اس کا سر قلم کر دیا۔ تو یہ اس طریقے کے واقعات اور اس طریقے کی چیزیں عہد رسالت میں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہی اس طریقے کی چیزیں وہ کرتا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہمارا نقصان سمجھ میں آتا ہو، لیکن ہم اس مسئلے کو شریعت ہی کی روشنی میں حل کریں گے۔ آج ہمارے سماج کے اندر بہت سارے اس طریقے کے مسائل ہیں، خاص طور سے وراثت کا مسئلہ دیکھا جائے تو جو ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو پامال کرنے کے تعلق سے آج ہم جب مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں اور جب ہم یہ معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ وراثت کس طرح تقسیم ہوگی تو یہ آدمی یہ پوچھتا ہے کہ فلاں کے ترکے میں، فلاں کے چھوڑے ہوئے مال میں ہمارا کتنا حصہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں پوچھتا کہ ہمارے اوپر کن کن لوگوں کا حق ادا کرنا ہے۔ ہماری بہنیں ہیں، ہمارے جو ماتحت ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کا حق جو ہمارے اوپر ہے ہمیں وہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے، یہ سوال کرنے کے بجائے کہ ہمیں ہمارا کتنا حق بنا، ہمیں کتنا حصہ ہم کو چاہیے اور کتنا ہم کو لوگوں سے لینا ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ان کی بعثت کا جو مقصد تھا، آپ نے اس مختصر سی مدت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جماعت تیار فرمائی، اور آپ نے اپنے بہترین تعلیمات کے ذریعے صحابہ کرام کی جو مقدس جماعت تیار فرمائی تو ایک ایسی پاکیزہ جماعت تیار ہوئی تو ایمان کے اعتبار سے مضبوط، کامل اور مکمل، اور آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کی سنتوں کے پابند، اس معاملے میں کسی بھی طریقے کا کچھ بھی خیال نہیں کہ لوگ اس کو کیا کہیں گے اور کہ اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو لوگوں کو کیسا لگے گا، اچھا لگے گا کہ خراب لگے گا۔ آج ہم بہت سی چیزیں ہم اس لیے چھوڑے ہوئے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے شادی بیاہ کے اندر اور ہمارے روز مرہ کے اندر بہت سارے معاملات آتے رہتے ہیں، ان میں ہم بہت سے خلاف شریعت امور کو محض اس لیے اختیار کر لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے ابھی خود ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ تو پورے طور پر داخل ہونا یہ پایا ہی نہیں گیا کہ ایک آدمی مسلمان جس کے گھر شادی کا موقع ہے اور اس کے گھر پہ وہ شادی اگر چاہے تو معمولی سے مختصر سے اخراجات کے ذریعے سے اپنی شادی کر سکتا ہے، لیکن اس کے گھر پہ جو لوگ ہیں، اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے بال بچے ہیں، اس کے متعلقین ہیں، اس کے بیٹیاں ہیں اور دوست و احباب ہیں، وہ لوگ اس کو عار دلاتے ہیں اور وہ لوگ اس کو کہتے ہیں ارے تو نے اتنا مال کمایا، اتنے مختصر سے سادگی کے ساتھ یہ نکاح کرے گا، سادگی کے ساتھ یہ شادیاں کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے، ارے تمہاری بہت ہی ناک کٹ جائے گی
اور تم کو لوگ ذلیل کرنے لگیں گے، تم کو تمہاری لوگ ہنسی اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے، اس طریقے کی باتیں کہہ کر لوگ اس کو آمادہ اس بات پر کرتے ہیں کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کر وہ کام کرنے لگے۔ چنانچہ دنیا والوں کے اس بات سے کہ لوگ ہم کو ہماری بے عزتی کریں گے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لاکھوں لاکھ کئی لاکھ روپے اپنی شادیوں کے اندر جو غیر شرعی امور کے اندر خرچ کر ڈالتا ہے، اور نکاح اور شادی کو جو بالکل سادگی کے ساتھ کرنے کا جو حکم دیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو اس کو اتنا مہنگا بناتا ہے، اتنا مہنگا، محض اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ اسلام کے اندر، دین کے اندر یہ پورے طور پر اگر قائم ہوتا، شامل ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ان صحابہ کرام کے ساتھ بھی اس طریقے کے واقعات پیش آئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اور آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر بھیجا تھا کہ جا کر دیکھو حالات کس طریقے کے ہیں، تو کچھ لوگوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ سرداران مکہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ جو پاجامہ پہنے ہوئے ہیں اس پاجامے کو ذرا اور نیچے کر لیجئے تاکہ وہ مکہ کے جو سردار ہیں، قریش کے جو سردار ہیں، وہ نیچا پاجامہ پہننا پسند کرتے ہیں۔ آپ اس طریقے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو اس وقت پاجامہ جو پہنے ہوئے تھے وہ پنڈلیوں تک ان کا پاجامہ تھا، یعنی ٹخنوں سے اوپر تو تھا ہی، پنڈلیوں کے اوپر تھا، کافی اونچائی پہ تھا۔ تو یہ دیکھ کر کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ قریش کے سرداروں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، لہذا اپنا جو آپ کا کپڑا ہے اور آپ کا جو لباس ہے اس طریقے سے بنا لیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگیں۔ تو اس کے جواب میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ کیا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو، ان کے طریقے کو ان احمقوں اور ان بیوقوفوں کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دوں؟ تو یہ تھا ایمان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ دنیا کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک بڑے بادشاہ کے دربار کے اندر گئے، اور جب وہاں مختلف قسم کے کھانے وہاں سامنے رکھے گئے، جب کھانا مکمل ہو گیا تو دسترخوان کے اوپر کچھ کھانے کی چیزیں گر گئی تھی، چھوٹی رہ گئی تھی، تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ ان کو اٹھا کر کھانے لگے۔ لوگوں نے ان کو بھی آر دلانے کی کوشش کی اور کہنے لگے حذیفہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں آئے ہو، اتنے اچھے اچھے کھانے کھائے ہو، اور آخر میں یہ گرے پڑے یہ جو چیزیں ہیں چن چن کر کھا رہے ہو، تو اگر تم یہ اس طریقے کا کرو گے تو بادشاہ اور اس کے جو مصاحبین ہیں، جو وہاں کا عملہ ہے، کیا تاثر لے گا کہ یہ ہمارے نبی کے کیسے ساتھی ہیں اور کیسے لوگ ہیں یہ مسلمان، کہ اتنی اچھی اچھی چیزوں کے کھانے کے باوجود یہ دسترخوان کی گری پڑی چیزوں کو کھا رہے ہیں، تو اچھا تاثر لوگ نہیں لیں گے، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ تو اس موقع پر بھی حضرت سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کو پیش کیا اور فرمایا تھا کہ دسترخوان کے اوپر جو گرے ہوئے جو کھانے ہوتے ہیں، جو دانے ہوتے ہیں، تو ان تمام دانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ میں نبی کی تعلیم کے مطابق ان دانوں کو اس لیے چن چن کر کھا رہا ہوں، ہو سکتا ہو کہ انہی دانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہو۔
انہی دانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہو۔ تو یہ برکت کے حاصل کرنے کے لیے اپنے نبی کی تعلیم پہ اوپر میں عمل کر رہا ہوں۔ آج ہم ذرا غور کریں کہ ہم بھی محبت کے نام پر نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کے آج کے موقع پر محبت رسول کا دم بھرتے ہیں، اور محبت رسول کے نام پر پورے شہر کے اندر نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا اور نبی کے سنت پر عمل کرنے کا، ان کے فرمودات پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا وقت آتا ہے تو ہم آپ کی تعلیمات کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم اپنی شادیوں کے اندر ذرا غور و فکر کریں کہ ہم نہ جانے کتنے طریقے کے کھانوں کو کرنے کے بعد ہم کھانوں کو اپنی شادیوں کے اندر کتنا ضائع کرتے ہیں، کتنا برباد کرتے ہیں، اپنے کھانوں کی کتنی ناقدری کرتے ہیں۔ جب اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس نعمت کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو ہم اس طریقے سے کر کے اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں، اور اگر ہم ان حرکتوں سے اور اپنے ان کاموں سے باز نہ آئے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ کا عذاب ہمارے سامنے آ جاوے۔ آج ہم ذرا غور کریں کہ ہم اپنے پیسوں کی ناقدری کرتے ہیں، اپنے کھانے کی ناقدری کرتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، تو عذاب الہی آیا کہ نہیں آیا؟ یقیناً آیا۔ آج پورے ملک کے اندر مسلمانوں کے معاشی اعتبار سے جو حالات ہیں، آپ ذرا اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کس طریقے کی پریشانیوں کے دور سے یہ مسلمان گزر رہا ہے، اور اپنے کاروبار کو، اپنے معاشی استحکام کو پورا کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کیسی تگ و دو، کس طریقے کی جد و جہد وہ کر رہا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود کما حق ہو وہ ساری چیزیں نہیں مل پا رہی ہیں۔ جیسا کہ کاروبار نہیں مل پا رہا ہے، اگر کاروبار ہے تو کاروبار کے اندر سے برکتیں اٹھا لی گئی ہیں۔ تو یہ میرے دوستو بزرگوں، یہ انہی سب ہماری دین سے دوری اور نبی کی سنتوں کو چھوڑنے اور نبی کے اسوے اور طریقے سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے یہ اس طریقے کے حالات ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد ہم مناتے ہیں، بے شک یاد منانا چاہیے اور اس پر ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر کرنے کے بعد اپنے نبی کی آمد کے جو مقاصد ہیں ان کو بھی معلوم کرنا، اور ان کے فرمودات، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنا، یہ ہم سب مسلمان مردوں اور عورتوں کا اہم ترین فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو ان ہدایات پر پورے طور پر چلنے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے رب العالمین، دین کی نسبت سے جو کچھ بھی باتیں کہی سنی گئیں، اے اللہ ان ہدایات پر ہم سب لوگوں کا عمل کرنا آسان فرما، اپنے نبی کے سچے اور مکمل متبع بننا ہم سب لوگوں کو آسان فرما۔ اے اللہ شریعت کے احکام پر چلنا آسان فرما، ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں اے رب العالمین تمام تقاضوں کو پورا کرنا آسان فرما، اپنی مرضیات کے مطابق ہم سب لوگوں کو زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الامي الكريم وعلى آله وسلم تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔